السلام علیکم جی. ایجوکیشنل سائیکالوجی اینڈ یور لیکچر نمبر 36. آج ہم بات کریں گے ٹیچنگ فار ایکڈیمک لرننگ، جس سے مراد یہ ہے کہ ایک استاد جو ہے وہ ایسی طرح سے پڑھائے کہ طلباء کے ذہن نشین ہو وہ باتیں جو وہ پڑھا رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ باتیں ان کی میموری کا، یادداشت کا حصہ بنے. یادداشت سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن محض یادداشت جو ہے وہ سیکھنے کے لیے کافی نہیں ہے. محض یادداشت، کیونکہ آپ کو ٹریننگ میں آپ کو ایک چیز کو ذہن نشین کرنے کے لیے، اس کو آئندہ استعمال کرنے کے لیے آپ کو ایکڈیمک لرننگ بھی سکھانی چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کو. ایکڈیمک لرننگ therefore refers to making students understand the basic concepts, the function of the concepts, the operations of the concepts, and not merely memorization of the concepts. So keep this in mind, and that is what we are going to talk about. Educators have long debated the question in reference to English and English teaching, and in reference to لینگویج ٹیچنگ ان جنرل. ہمارے ہاں بھی انگریزی پڑھائی جاتی ہے، انگریزی انٹرنیشنل لینگویج ہے. ہمارے ہاں دوسری زبانیں بھی پڑھائی جاتی ہیں جو ہمارے لیے رابطہ کی زبان ہو سکتی ہے. اردو بھی ہے جو ہم سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ریجنل لینگویجز بھی پڑھائی جاتی ہیں. لینگویجز کی ٹیچنگ میں جو ایک خاص بات اساتذہ کو مد نظر رکھنی ہے، دیٹ ریلیٹس ٹو واٹ ہیز بین کالڈ بائی دا نیمز آف میننگ بیسڈ ورسز ساؤنڈ بیسڈ ٹیچنگ اپروچز. اس سے کیا مراد ہے؟ میننگ بیسڈ اپروچ اینڈ ساؤنڈ بیسڈ اپروچ سے مراد یہ ہے کہ اساتذہ، سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اکثر اس بات پہ سوچتے ہیں اور اکثر اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ کیا لینگویج پڑھاتے ہوئے ایک ٹیچر کو کسی لفظ کے یا الفاظ کے ساؤنڈ پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، یا ساؤنڈ پہ توجہ دینے کے علاوہ سے علیحدہ قطع نظر کیا انہیں لفظوں کے، الفاظ کے معنی، میننگ بتانے چاہیے اسٹوڈنٹس کو. اس کنٹروورسی میں دونوں طرف نقطہ نظر ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لینگویج پڑھانے کے دوران ان کو، اساتذہ کو، پڑھانے والے کو ساؤنڈز پہ کہ کیا کریکٹ ساؤنڈ ہے، واٹ از دی کریکٹ پروننسیشن آف دا ورڈز، تلفظ کیا ہے الفاظ کے، ہمیں اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تلفظ سے زیادہ ہمیں توجہ دینی چاہیے الفاظ کے معنی پر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اساتذہ کو یا آپ کو، جب آپ کوئی زبان پڑھا رہے ہیں، when you are teaching language to your students, should you emphasize, should your main focus be on producing the correct sound and the correct pronunciation of the words, or should you focus more attention and energy on producing or conveying the meanings of the words, the meanings of the sentences to the students? یہ ایک کنٹروورسی ہے ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ میں جو کافی عرصے سے چل رہی ہے. میننگ بیسڈ لرننگ مینز دیٹ اسٹوڈنٹس آر کنویڈ دی انڈر لائنگ meaning of words, the meaning without dissecting the sounds, whereas sound-based teaching refers to emphasizing the correct sounds, the correct pronunciation of the words. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ایک طالب علم کو لینگویج پڑھاتے ہوئے، کوئی زبان سکھاتے ہوئے آپ کو
زبان کی اس کی ادائیگی کی طرف، تلفظ کی طرف توجہ دینی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ تلفظ اور ادائیگی کے سے قطع نظر آپ کو لینگویج میں ان الفاظ کی، ان کانسیپٹس کے میننگ پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ آپ کی رائے پہلے نقطۂ نظر سے ہے یا آپ کی رائے کا تعلق دوسرا نقطۂ نظر سے ہے؟ دیکھیں، ماہرین نفسیات جو ہیں وہ اس بات پہ اب متفق ہیں کہ ایک ٹیچر کو دونوں اپروچز اڈاپٹ کرنی چاہیے. ہی شوڈ ایمفسائز فونکس. فونکس refers to producing of correct sounds, and he should also stress the meaning of the words. جب ایک استاد دونوں چیزوں کی طرف توجہ دیتا ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ لفظوں کے، الفاظ کے صحیح تلفظ بھی ان کے طلباء تک پہنچ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو الفاظ کے معنی بھی آنے چاہیے، تو پھر وہ استاد ماڈرن استاد ہے، بہتر استاد ہے. اس کو ان دونوں چیزوں کا، ان دونوں نقطہ نظر کے درمیان کا رستہ اپنانا چاہیے، اور زیادہ تر اساتذہ جو ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں. آپ کو بھی پڑھانے کے دوران اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ لفظوں کے صحیح معنی اور صحیح تلفظ دونوں پہ توجہ فرمائیں، اور دونوں چیزوں کو اپنے اسٹوڈنٹس تک، اپنے طلباء تک پہنچائیں. ہم نے پہلے لیکچرز میں آپ سے گزارش کی تھی کہ ایک لرننگ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کو کانسیپٹس بتائیں، جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ یہ معنی ہے لفظ کا اور یہ اس کی ساؤنڈ ہے، اور پھر ان دونوں چیزوں کی پریکٹس کرائیں انہیں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے دیٹ پریکٹس میکس اے پرسن پرفیکٹ. تو جتنی آپ کے طلباء پریکٹس کریں گے کریکٹ ساؤنڈ پروڈیوسنگ کی اور انڈرسٹینڈنگ آف کریکٹ میننگ، اتنی ہی زیادہ ان کی ایکڈیمک لرننگ بڑھے گی. تو پہلی تو بات لینگویج سے متعلق، زبان تناشی سے متعلق، زبان دانی سے متعلق، زبان کو سیکھنے سے متعلق آپ کو یہ مد نظر رکھنی چاہیے بحیثیت استاد، ایز اے گڈ ٹیچر، ایز اے knowledgeable teacher, that you convey the correct sound and the correct meaning of the words that you are using in your teaching. چلیے اس سے آگے ایک اور بھی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں. A concept called reciprocal teaching. Reciprocal teaching is a method where a teacher adopts the method of reciprocal teaching. He not only teaches, but he makes his students understand and think deeply about what they have read. Reciprocal teaching سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیکھتے اور پھر سیکھنے کے بعد اس پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، تھنک ڈیپلی اباؤٹ اٹ. جب آپ اسٹوڈنٹس کو، جب آپ اپنے طلباء کو ایک کانسیپٹ بتاتے ہیں اور پھر ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں سوچیں، تو سوچنے سے، تھنکنگ ڈیپلی اباؤٹ دا کانسیپٹ، کیا ہوگا؟ دیٹ کانسیپٹ gets connected with already existing thinking of the students. It makes its place
in the whole thinking structure of the students. It gets connected with previous thinking. اور جب وہ اپنا اسٹرکچر کے ساتھ گھر بنا لے گا, رستہ بنا لے گا نیا کانسیپٹ, دیٹ مینس دیٹ کانسیپٹ دیٹ یو ہیو ٹاٹ would become a part of the student's thinking. And it would not only be separated and stored in the memory, it will become a part of the thinking process. اس لیے ماڈرن ٹیچرز جو ہیں, ماڈرن سائیکالوجسٹ جو ہیں, ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جو ہیں, وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے علاوہ ان کو طلباء کو بتایا جائے, طلباء کو اس طرف مائل کیا جائے کہ وہ جو کانسیپٹ سیکھا ہے انہوں نے, جو انہوں نے پڑھا ہے, اس کے بارے میں سوچیں اور ڈیپلی سوچیں. اس کی 4 اسٹریٹجیز, 4 طریقہ کار ماہرین نفسیات بتاتے ہیں. اینڈ واٹ آر دوز 4 میتھڈالوجیز اور 4 اسٹیپس اور 4 اسٹریٹجیز دیٹ یو ایز اے ٹیچر may adopt to make your students think deeply about what you have taught them. First, the first strategy is that the contents that have been taught to the students, those contents are summarized. ان کو ایک جملے میں یا 2 جملوں میں سمری بنا کے, اس کا خلاصہ بنا کے اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے. پہلا اسٹیپ یہ ہے اس پروسیس کا. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دیٹ اسٹوڈنٹس آر آسکڈ کوشچنز. آپ نے اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے پڑھانا ہے. اچھی طرح سے پڑھانے کے ہم 4 طریقہ کار آپ کو بتا رہے ہیں. Reciprocal teaching involves 4 steps. Number 1, that students are given a summary of the contents of the lesson. Number 2, the students are asked questions about the contents that have been taught to them. Number 3, the difficult and complex areas in those topic are further clarified, further explained, further dwelt upon by the teacher. دیکھیں, کسی بھی کانسیپٹ میں جب آپ کوئی چیز ان کو پڑھاتے ہیں تو آپ نے ان کو سمری بتا دی. پھر آپ نے سمری کہنے کے علاوہ ان سے پوچھ بھی لیا کہ بھائی آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی. پھر آپ اس کے جو آپ سمجھتے ہیں بحیثیت استاد کہ اس کانسیپٹ کی یا اس چیز کے کچھ کمپلیکس حصے ہیں, کچھ ڈیفیکلٹ حصے ہیں, آپ ان کو دوبارہ کلیریفائی کریں, 6 بار کلیریفائی کریں, 4تھی بار کلیریفائی کریں, 5ویں بار کلیریفائی کریں. دس از دا 3rd اسٹیپ. اینڈ دا 4th اسٹیپ از کہ آپ اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ جو تم پڑھ کے آئے ہو, اب اس کے علاوہ تمہارے خیال میں آگے ہم کیا پڑھیں گے. اس طرح سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ موجودہ کانٹینٹ کو جو وہ پڑھ رہا ہے آنے والے کانٹینٹ کے ساتھ, آنے والے مواد کے ساتھ جوڑ پائے گا پریڈکٹ کرنے سے. تو یہ 4 طریقہ کار جو ہے یہ ماہرین نفسیات بتاتے ہیں آف بیٹر ٹیچنگ میتھڈالوجیز. واٹ آر دوز 4 میتھڈالوجیز دیٹ ہیو بین جسٹ ایکسپلینڈ ٹو یو؟ نمبر 1, summarizing. Once you have taught them whatever you have taught them, in the light of our previous lectures, now we are talking about making teaching more effective. And one of the ways of making teaching more effective is, once you have delivered the contents, once you have completed the delivery of the contents, then you adopt 4 approaches. And what are those 4 approaches? Number 1, summarize the content. جو کچھ بتایا ہے اس کو سمرائز کریں. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, میں اس کے 3 سٹیپس آپ سے گزارش کرتا ہوں سمرائزنگ کے. جب آپ ایک کانٹینٹ پڑھا دیں بچوں کو تو پھر اس کے 3 سٹیپس یہ ہیں: say what you are going to say it, and say what you have said. یعنی آپ ان کو بتائیں کہ آپ کیا بتانے والے ہیں, پھر جو آپ نے بتانا ہے وہ بتائیے, اور پھر جو آپ نے بتایا ہے ان کو
اس کو سمرائز کر لیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے سمری کا. فرسٹ اسٹیپ سمرائزنگ کا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے سمرائز کرنا ہے، اس کے یہ بھی ایک پروسیجر ہے سمرائز کرنے کا. دوسرا جو اس میں متعلق چیز ہے، ونس یو ہیو سمرائز دی کانٹینٹس in reciprocal teaching, in adopting the method of reciprocal teaching, we have said there are 4 steps involved in this, and the first of those is summarizing. Second of that is questioning. جب آپ نے سمرائز کر دیا تو اساتذہ ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک شخص کی حیثیت سے، جس کو ان کانٹینٹس کے بارے میں نہ پتا ہو، وہ ان سے سوال پوچھے. So questioning after summarizing is another way in which you can improve your teaching. Third, within this category is clarifying or making students understand what you have already explained. دیکھیں ہر لیسن میں، ہر چیز میں کچھ ریلیٹیولی نسبتاً آسان حصے ہیں اور کچھ ریلیٹیولی نسبتاً مشکل حصے ہوتے ہیں. جو سمجھدار اساتذہ ہیں ان کو معلوم ہے، ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ایک لیسن میں آسان ہیں ریلیٹیولی، اور کون سی چیزیں ایک لیسن میں ریلیٹیولی نسبتاً زیادہ کمپلیکس یا مشکل ہیں. اچھا ٹیچر وہ ہے، بہتر ٹیچر وہ ہے، ماڈرن ٹیچر وہ ہے، ایفیکٹو ٹیچر وہ ہوگا جو اس کو پہچانے اور پھر اس حصے کو جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کمپلیکس ہے یا یہ ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ ہے، اس کو مزید کلیریفائی کرے، مثالوں کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے، ایک سے زیادہ مثالوں کے ذریعے، ایک سے زیادہ تصاویر سے. دس از the third step of clarifying in reciprocal teaching. And the fourth step in reciprocal teaching is predicting, getting the students to predict. ان سے پوچھیں کہ اب ہم نے یہ پڑھ لیا ہے، اب آپ کے خیال میں ہم آگے کیا، اس سے آگے کدھر جائیں گے. اس پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ایک کنیکشن بن جاتا ہے with what they have learned and what they are going to learn. وہ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں بحیثیت اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی، یو نو ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی دیٹ ون آف دی امپورٹنٹ determinants of effective learning and effective teaching and being effective in whatever you are doing is the proposition of mental set. Mental set is that you are ready to perform a certain function. آپ کی جو توجہ میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ایک خاص نقطہ نظر سے ہٹا رہی ہیں، آپ ان سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنی توجہ کو ایک خاص بات پہ، ایک خاص نقطے پہ مرکوز کر لیتے ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ از مینٹ بائی مینٹل سیٹ. مینٹل سیٹ از این امپورٹنٹ ویریبل ان ٹیچنگ اینڈ ان لرننگ. پریڈکٹنگ جو ہے، جو بھی اس کا ہم نے ذکر کیا، وہ اگلے لیسن کے لیے آپ کے بچوں کا، آپ کے اسٹوڈنٹس کا مینٹل سیٹ بناتی ہے، تیار کرتی ہے ان کو کہ اب آپ نے آگے یہ سیکھنا ہے. اس لیے پریڈکشن یا پریڈکٹنگ واٹ از کمنگ نیکسٹ از اے فائنل اینڈ فورتھ اسٹیپ ان ریسیپروکل ٹیچنگ. ریسیپروکل ٹیچنگ از shown to be an extremely useful methodology of teaching in modern research. ہمیں موجودہ تحقیقات کے ذریعے سے پتہ چلا ہے کہ ریسیپروکل ٹیچنگ جو ہے، جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا، جس کے 4 سٹیپس ہم نے ابھی آپ سے گزارش کیے، وہ بہت اہم
ایک ٹول ہے اساتذہ کے پاس، جس کے ذریعے سے اساتذہ اپنی ٹیچنگ کو، اپنے پیشے کو زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں. ریسیپروکل ٹیچنگ ہیز شون دیٹ اسٹوڈنٹس ہو آر ٹاٹ بائی ریسیپروکل ٹیچنگ اچیو بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ان کی سمجھ میں کانسیپٹس بہتر طور پر آ جاتے ہیں. Reciprocal teaching has been shown to be related to helping to a great extent those students who were below average in their classwork. یعنی ریسیپروکل ٹیچنگ سے، اس میتھڈالوجی سے طلباء کو فائدہ تو ہو رہا ہے، لیکن وہ طلباء جو بالخصوص اوسط درجے کے طلباء سے اچھی طرح سے بہتر نہیں ہے، جو اچھی پرفارمنس نہیں دے پاتے، ریسیپروکل ٹیچنگ ان بلو ایوریج طلباء کو زیادہ ہیلپ کرتی ہے، وہ زیادہ اس سے سیکھ پاتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس میں کسی حد تک ایسی کچھ کمی ہے، کوتاہی ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹس میں لیکچرز کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے، تو پھر ریسیپروکل ٹیچنگ کی میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کرنا آپ کے لیے نہایت کارآمد ایک ذریعہ ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعے سے ریسرچ نے ہمیں دکھایا کہ اس ذریعے سے جو خاص طور پر بالخصوص بلو ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بہت اچھی طرح سے سیکھ پاتے ہیں. پہلے ہم نے بات کی تھی ٹیچنگ آف لینگویج کی. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں ٹیچنگ آف میتھمیٹکس، ریاضی پڑھانے کی بات کرتے ہیں. جب ہم لینگویج پڑھانے کی بات کر رہے تھے تو ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اساتذہ کو دونوں باتوں کا خیال رکھنا چاہیے: کریکٹ پروننسیشن، صحیح تلفظ، اور کریکٹ میننگ، صحیح معنی لفظوں کے بچوں تک پہنچ سکیں. یہ ہم نے دو باتیں آپ کو بتائی تھیں، اور یہی آپ اڈاپٹ کرنے میں، لینگویج کی ٹیچنگ اڈاپٹ کرنے میں اگر آپ اپنائیں گے تو آپ افیکٹو ٹیچر بن سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں میتھمیٹکس کی. دیکھیے، لینگویج کا پڑھانا اور میتھمیٹکس کا پڑھانا تھوڑی سی مختلف کوششیں ہیں، تھوڑی سی مختلف اس میں آپ کو اسٹریٹجیز اپنانی ہے. لینگویج میں آپ نے الفاظ اور ان کی ساؤنڈ پر توجہ دینی ہے. میتھمیٹکس میں سائیکالوجسٹ اگری دیٹ یو شوڈ ایمفسائز ریفلیکشن، دیٹ یو شوڈ ایمفسائز دیٹ اسٹوڈنٹس ریفلیکٹ واٹ دے ہیو لرنڈ. ریفلیکٹ سے مراد کیا ہے؟ کہ جو انہوں نے سیکھا اس کے بارے میں غور و خوض کریں، اس کے بارے میں سوچیں. یہ میتھمیٹکس کا پڑھانے کے لیے ایک ضروری عمل ہے. دوسری بات یہ کہ میتھمیٹکس میں ریویوئنگ از ویری امپورٹنٹ، کہ جو اسٹوڈنٹس کو پڑھایا گیا ہے اس کو ریویو کیا جائے، اس کو دوبارہ پڑھایا جائے، اس پہ نظر ثانی کی جائے. یعنی غور کرنا اور نظر ثانی کرنا میتھمیٹکس کی ٹیچنگ میں نہایت اہم عناصر ہیں. چلیے تھوڑی سی اس کو ڈیٹیل سے اور بات کر لیتے ہیں. جب آپ میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں تو آپ اسٹوڈنٹس کو سوال دیتے ہیں حل کرنے کے لیے. اسٹوڈنٹس اس سوال کو حل کرتے ہیں اور اس کا جواب لکھتے ہیں. Reflection means that students should be able to explain the answer that they have given to the question of mathematics that they have resolved. That they should be able to explain. This is what reviewing and reflection means. That they should be able to explain. کہ اگر انہوں نے جواب دیا ہے تو وہ جواب انہوں نے کس بیسس پہ دیا ہے.
اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ یہ جواب دے رہے ہیں. اینڈ ریفلیکشن مینس دیٹ دی اسٹوڈنٹس شو دیٹ دے انڈرسٹینڈ اینڈ ایکسپلین the concept that they have tackled in mathematics in different ways. They should be able to explain that the concept in different ways. This is what exactly is meant by reflection. Reviewing is ayada karna. Reflection is explaining it in different contexts, in different terms. Reviewing is going over the solution. ہمارے اساتذہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جب تم میتھمیٹکس کا ایک مسئلہ سوال حل کر لو امتحان میں یا مشق کے دوران کلاس میں, تو پھر اس پہ دوبارہ نظر ثانی کرو. یہ نظر ثانی کرنا جو ہے, دیٹ از دی پروسیس آف ریویوئنگ, گوئنگ اوور دی سولوشن of the question that you have tackled. And that is what is meant by getting the students to understand mathematics in a better manner. ایک اور چیز جو اس میں متعلق ہے وہ ہے promoting independent ways, getting the students to answer a question in a different way, in his own words, in his own style. That is another methodology or another technology of teaching of mathematics. So reviewing, reflecting and promoting independent ways, تینوں کی تینوں چیزیں جو ہیں یہ جب آپ اڈاپٹ کریں گے میتھمیٹکس کو پڑھانے میں کہ آپ اسٹوڈنٹ سے توقع کریں کہ یہ حل تم نے معلوم کرنا ہے, جیسے بھی چاہو کرو. پھر آپ اس سے اس بات کی توقع رکھیں کہ جو اس نے حل نکالا ہے وہ اس کو ریویو کر رہا ہے, وہ اس کا اعادہ کر رہا ہے, اور پھر آپ اس کو یہ بھی سکھائیں کہ جو اس نے میتھمیٹکس میں حل نکالا ہے وہ اس پہ ریفلیکٹ کرے, اس کے بارے میں سوچے کہ وہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہے ڈیولپنگ انڈیپینڈنٹ ویز, ریفلیکٹنگ اینڈ ریویوئنگ, these are the three important ingredients of teaching of mathematics. What are these three important ways? One, promoting independence. آپ نے ایک چیز بتا دی اور پھر اسٹوڈنٹ سے توقع کیا آپ نے کہ اس کو حل کرنے کا یہ طریقہ ہے, اب چاہے تم ناک ایسے پکڑ لو یا ناک ایسے پکڑ لو, ناک پکڑنا ہے تمہیں. That is promoting independent ways of solving a question in mathematics. Once you've done that, once you have got the answer, then review the answer. اس پہ توجہ فرمائیں, اس کا اعادہ کریں. And once you have reviewed it, then reflect upon it کہ یہ جو جواب آیا ہے یہ جواب کیوں اور کیسے درست ہو سکتا ہے. تو یہ تین چیزیں میتھمیٹکس میں اگر آپ اپنے بچوں کو, اپنے طلباء کو سکھا دیں گے تو وہ میتھمیٹکس کو ٹیکل کرنے میں آسانی محسوس کریں گے. ہمارے ہاں ایک ایوریج اوسط کانسیپٹ یہ ہے کہ ریاضی کا سیکھنا مشکل امر ہے, جو کہ ماہرین نفسیات اب یہ دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ تین چیزیں اڈاپٹ کر لیں, پروموٹنگ انڈیپینڈنس, ریویوئنگ اینڈ ریفلیکشن, تو میتھمیٹکس کا, ریاضی کا سیکھنا پہلے کی طرح سے اب مشکل امر نہیں رہے گا. یہ مشکل ان تین اسٹریٹجیز کے ذریعے سے حل ہو سکتی ہے. پروموٹنگ انڈیپینڈنٹ ویز آف ریزالونگ کوشچنز, solving questions, reviewing and reflection. These are the three ways in which learning of mathematics is facilitated, can be facilitated. اب اس سے آگے تھوڑا چلتے ہیں اور سائنس سبجیکٹس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. پہلے ہم نے بات کی تھی لینگویج کے بارے میں,
پھر ہم نے بات کی تھی ریاضی کے بارے میں، زبان کے بعد ریاضی کے بارے میں، اور اب ہم بات کرنا چاہیں گے، گزارش کرنا چاہیں گے آپ سے لرننگ آف لینگویج، ناٹ لرننگ آف لینگویج بٹ لرننگ آف سائنس کانسیپٹ، جہاں زبان کو سیکھنے کے لیے آپ کو بحیثیت استاد ایک خاص اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے، جہاں میتھس پڑھانے کے لیے بحیثیت استاد آپ کو ایک اور اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے، وہاں پر سائنس پڑھانے کے لیے بھی آپ کو ایک اور سلائٹلی ڈفرنٹ اسٹریٹجی از سپوز ٹو بی اڈاپٹیڈ بائی یو. If you want to become an effective teacher, then learning of science requires a kind of a different approach from a teacher. And what is that different approach? That different approach, the key concept in learning of science and that different approach is what is called conceptual change. یہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا. Conceptual change. Conceptual change refers to, in particular reference to learning and teaching of science, conceptual change refers to students learning and understanding the concept rather than memorizing concepts. Conceptual change کا مطلب یہ ہے کہ طلباء جو ہیں وہ صرف لفظوں کو میمورائز نہ کر لیں بلکہ اس کے جو ڈیپ میننگ ہے، جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ سمجھ پا سکیں. Conceptual change refers to students getting to know the basic ingredients, the basic meaning, rather than putting those concepts or words into their memory, getting the crux, getting the meaning. That is what conceptual change refers to. Conceptual change has a special reference to teaching of science subjects. Science رٹے سے نہیں آ سکتی. کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو رٹا لگانا ہوگا سائنس میں بھی، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت بے بہا ایسی چیزیں ہیں سائنس میں جس میں رٹا کام نہیں آتا. Mere memorizing is not a good idea, does not help learning of science. Learning of science is facilitated by conceptual change, and conceptual change can be understood as in following terms. Conceptual change میں ماہرین نفسیات جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ طلباء 6 سٹیجز سے گزرتے ہیں. Conceptual change is a change in the way of your thinking rather than just memorizing. And that thinking change, what has been described as conceptual change, can be described in terms of 6 stages. Students, in other words, go through 6 stages when they are learning science subjects under conceptual change. Stage number 1, they would initially be uncomfortable with the idea. کیونکہ اب وہ نئی چیز سیکھ رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ڈسکمفرٹ، نئے آئیڈیاز کے ساتھ ڈسکمفرٹ ضرور ہوگا. جب آپ ایک نئی قمیض پہنتے ہیں، نیا جوتا پہنتے ہیں، نئی اینک لگاتے ہیں، نئی گاڑی خریدتے ہیں، نئی بائسکل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک تھوڑا سا چینج میں وہ ڈسکمفرٹ محسوس ہوتا ہے. You are used to a certain way of life, a certain way of doing things. And then when you change that way, that little discomfort is there. And that is exactly what happens in learning of science subjects. Initially, there is a initial discomfort in learning. Stage number 1. Stage number 2. Students must recognize that there are inconsistencies between
ideas and evidence that are presented to them. اس سے کیا مراد ہے کہ جو ان کے اپنے آئیڈیاز ہیں اور جو ان کو ایویڈنس مل رہا ہے اس میں اپنے آئیڈیاز اور ان کے ایویڈنس میں بعض اوقات تصادم بھی ہو سکتا ہے. سوچنے والی بات ہے. آپ کو گیلیلیو یاد ہے جس نے کشش ثقل کا ہمیں کانسیپٹ ایکسپلین کیا تھا. اس سے پہلے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ سورج جو ہے وہ دنیا کے گرد چکر لگاتا ہے. یاد آیا آپ کو؟ فزکس اور کیمسٹری میں آپ نے پڑھا ہوگا. اگر نہیں تو گزارش کر دیتا ہوں. گیلیلیو سے پہلے جو کہ ایک مشہور سائنسدان تھا، لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ساکت ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگاتا ہے. لیکن گیلیلیو نے اپنے تجربات اور مشاہدات سے یہ واضح کیا اور پھر یہ ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہے. دنیا ساکت نہیں ہے. دنیا سورج کے گرد، ہمارا کرۂ ارض جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے. اب یہ ایک نیا آئیڈیا تھا لوگوں کے لیے، اس لیے لوگوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا شروع میں. سائنس کی ٹیچنگ میں بھی آپ کو بحیثیت استاد یہ مرحلہ درپیش ہوگا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ، کیونکہ آپ ان کو نیا آئیڈیا پڑھا رہے ہیں، اس لیے انیشل ڈسکمفرٹ ہوگا. کیونکہ دوسری بات، جو ان کا اپنے آئیڈیاز آلریڈی ہیں اور جو ان کو ایویڈنس دیا جا رہا ہے، بعض اوقات اس آئیڈیاز، اپنے ان کے ذاتی آئیڈیاز میں اور ایویڈنس میں تصادم ہوتا ہے. اس لیے یہ تصادم جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کو مزید انکمفرٹیبل کرتا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ میں ایک بیریئر کا فنکشن ادا کرتا ہے. پھر ایک اور بیریئر یا ایک اور پرابلم جو ہے سائنس کی لرننگ میں وہ یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آئیڈیاز کو اپنے پرسنل آئیڈیاز میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، سائنس کے اصول، اس کی اپنی سچائی اپنی جگہ مستند ہے. اگر میں اس کو اپنی سچائی میں فٹ کرنے کی کوشش کروں تو ایسا نہیں ہو سکتا. Science exists as an independent entity. I have to learn to adjust to that independent entity. So if I'm trying to fit scientific ideas into my personal views, that would be a barrier in my learning. تو اس لیے سائنس سبجیکٹ جب آپ پڑھا رہے ہوں تو یہ بھی خیال رکھیے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سائنٹیفک آئیڈیاز کو اپنے پرسنل آئیڈیاز کے ساتھ فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے پرسنل آئیڈیاز کو سائنٹیفک آئیڈیاز کی نقطۂ نظر سے دیکھیں اور اس کی ریفلیکشن میں دیکھیں اور اس کی لائٹ میں دیکھیں اور اس کے ساتھ اپنے پرسنل آئیڈیاز کو فٹ کرنے کی کوشش کریں. چوتھی چیز جو سائنس کی ٹیچنگ میں پرابلم پیدا کر سکتی ہے، دیٹ از ڈاؤٹس اباؤٹ نیو لرننگ. Science opens up all kinds of different things. Science is independent of my personal views. So, when my personal views come into clash with science, I am faced with doubts. I think that the ideas that science gives me, maybe those ideas are not right. Maybe my idea is right. Students also go through this process. Instead of adopting, accepting independently discovered, experimentally discovered truths, students are doubtful about the truthfulness of those independently discovered, scientifically, experimentally discovered ideas. That doubt then in the mind of the students creates problems. And another problem in teaching of science subject that you might come across in your students and in your process is the problem of vacillation. Vacillation refers to postponing, not attempting to learn
here and now, postponing something. That is what vaccination means. Vaccination means that you, as a learner, are not accepting the ideas but are postponing. Vacillation refers to postponement. آپ سیکھنے کی بجائے، آپ کے طلباء سیکھنے کی بجائے اس سیکھنے کو، اس لرننگ کو ڈیفر کر دیتے ہیں، آئندہ کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں. آخری چیز کا جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، دیٹ ریفرز ٹو کنسپچل چینج. کنسپچل چینج مینس، بتائیے کیا ہے کنسپچل چینج؟ ہم ابھی آپ کو ایکسپلین کر کے آئے. جی ہاں، کنسپچل چینج ریفرز ٹو لرننگ دی میننگ، دی ڈیپ میننگ رادر دین جسٹ میمورائزنگ دا کانسپٹ. آپ نے جب سائنس سبجیکٹ پڑھانے ہیں تو ان 6 چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. آپ اگر یہ 6 چیزیں کریں گے پریکٹس، تو آپ کی سائنس سبجیکٹ کی ٹیچنگ پہلے سے اور دوسرے اساتذہ کے سے مقابلے میں جو یہ 6 چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، بہت بہتر ہو جائے گی. کون کون سی؟ کہ شروع میں اسٹوڈنٹس میں کچھ انیشل ڈسکمفرٹ ہوگا، جسٹ لیو ود اٹ، جسٹ بی سمپیتھیٹک ٹو دیم، جسٹ ایکسپلین اٹ ٹو دیم. کیسے؟ کہ اسٹوڈنٹس رہیے، جسٹ اسٹے ود می، آئی ول ایکسپلین ایوری تھنگ ٹو یو. اف اٹ میکس یو انکمفرٹیبل، جسٹ اسٹے، وی ول کلیریفائی ایوری تھنگ فار یو. نمبر 2, after having overcome that initial discomfort, make sure that students can see the inconsistencies, the conflict between their own views and the scientific point of view. اس سے بھی ڈسکمفرٹ آئے گا، وہ بھی ایک بیریئر ہے، اس کا بھی آپ کو ایک استاد کی حیثیت سے خیال کرنا چاہیے. تیسری چیز جس کا آپ کو خیال کرنا چاہیے سائنس سبجیکٹس میں، کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو کچھ آپ پڑھائیں گے انہیں، وہ اس مواد کو اپنے پرسنل ویوز میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بعض دفعہ ہیلپ بھی کرتا ہے اور بعض دفعہ ہنڈرنس بھی ہے یہ طریقہ. اور چوتھا، اسٹوڈنٹس جو ہیں دے ول ہیو ڈاؤٹس اباؤٹ نیو لرننگ. سائنس میں خاص طور پہ ڈاؤٹس آتے ہیں. پانچواں، اسٹوڈنٹس وڈ ویسیلیٹ، دے وڈ پوسٹ پون، دے وڈ سم ٹائمز agree with one thing and at another time disagree with the same thing. They would sometimes disagree with something and at another time agree with the same thing. That is what vacillation means. Postponing and agreeing and disagreeing. And the sixth thing is that you must make sure that students learn the basic point of view about a concept rather than memorizing the concept. They should not memorize concepts. They should get to the bottom of the understanding of that particular concept. اب ان چیزوں کو آپ نے اپنے طلباء تک کیسے پہنچانا ہے؟ یہ آپ کے اگر گولز ہوں تو آپ کو یہ گولز اچیو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں جن کو آپ اڈاپٹ کر کے یہ گولز جس کا ہم ذکر کر کے آئے ہیں کہ اسٹوڈنٹس میمورائز نہ کریں، اس چیز کی بنیادی فنکشننگ کو سمجھیں. سائنس میں میمورائزنگ بہت کم کارآمد ہے، میتھمیٹکس میں میمورائزنگ بہت کم کارآمد ہے. دیکھیں، بہت کم کارآمد سے مراد یہ ہے کہ میتھمیٹکس میں میمورائزیشن کی ضرورت ہے. ٹیبلز فار انسٹنس، یو نیڈ ٹو میمورائز دوز. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میمورائزیشن کے بغیر سائنس اور میتھمیٹکس نہیں چل سکتے. لیکن سائنس اور میتھمیٹکس کا جو زیادہ مواد ہے، جو سبجیکٹ میٹر جس بنیاد پہ وہ کھڑے ہیں، دیٹ بنیاد، دیٹ بیسس نیڈز، ریکوائرز انڈرسٹینڈنگ rather than memorization. Language can be
acquired by memorization. Science and mathematics can hardly be acquired by memorization. Science and mathematics require understanding rather than memorization. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اب اگر آپ نے اسٹوڈنٹس سے یہ توقع ہے کہ وہ میمورائز کم کریں اور انڈرسٹینڈ زیادہ کریں, تو آپ کو کیا اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنی چاہیے ایز اے گڈ افیکٹو ٹیچر. Psychologists recommend 5 strategies that you should and you possibly could adopt as a teacher to make students understand rather than memorize science and mathematics. We don't want memorization. آسان ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ میمورائز کر لیں, اور اگر اسٹوڈنٹس نے فیسلٹی حاصل کر لی ہے لینگویج لرننگ میں, تو پھر وہ اسی ٹیکنالوجی کو جو اس نے لینگویج کے لیے اڈاپٹ کی تھی وہ سائنس اور میتھمیٹکس کی لرننگ کے لیے بھی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرے گا, جو کہ مناسب طریقہ نہیں ہوگا. اس بات کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ میتھمیٹکس میں اور سائنس میں میمورائزیشن پلیز اے منیمم رول. Learning of language, memorization plays a better major role. چلیے وہ 5 strategies دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں. Number 1, encourage students to voice their own ideas. In making them understand, encourage students that they should express their own ideas the way they understand the concept. Number 2, help students to see difference between different ideas. Science اور mathematics میں مختلف نظریات ہیں. ہیلپ دا اسٹوڈینٹس ٹو سی دیم ایز ڈفرینٹ. ان کو ایک ہی طرح سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں اسٹوڈینٹس. نمبر 3, اسٹوڈینٹس کو اس بات پہ انکریج کریں کہ وہ اپنی جو رسپانسز ہیں, اپنے جو ان کے آئیڈیاز ہیں, ان کو ٹیسٹ کریں, ان کو چیک کریں کس حد تک ان کے اپنی آئیڈیاز, ان کی اپنی رسپانسز جو ہیں وہ درست ہیں. نمبر 4, اسٹوڈینٹس شوڈ ایکسپلور دیئر اون آئیڈیاز. اسٹوڈینٹس خود اپنے آئیڈیاز کو ایکسپلور کریں. میں کیا سمجھ رہا ہوں, کیا جو میں سمجھ رہا ہوں وہ سائنسی نقطہ نظر سے درست ہے یا غلط ہے, کس حد تک درست ہے, کس حد تک غلط ہے. دس از این ایگزامپل آف ایکسپلورنگ. اینڈ فائنلی 5th strategy that you can teach them and you can expect from them that would help them in understanding science and mathematics is to find justification of their own ideas. جو بھی وہ سوچتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے, اس کے لیے ان کے پاس ثبوت کیا ہے, اس کے لیے ان کا ایویڈنس کیا ہے. That is what is meant by finding justification. Look, everybody has their own ideas. When you as a science teacher or when you as a mathematics teacher ask students to give you their justification or their evidence for whatever they believe in, you are adopting a scientific attitude. You are adopting an attitude of a good mathematics teacher. So, when you ask them to provide evidence for their own ideas, that is what helps students to look into themselves, to look into the evidence that they have gathered for the ideas that they hold on to. Check those ideas that they have with independent ideas of science and mathematics. And then these strategies, once adopted, would help students to have a better understanding, a better technology, a better methodology of understanding science and of understanding mathematics. Remember, language and science and mathematics require different types of skills. Different types of skills for learning and teaching are required in tackling language and in tackling science and mathematics.
in tackling language, the stress is on phonetics, producing the right sounds of the words, and then conveying the correct meanings of the words that are used in language. اور سائنس میں یا میتھمیٹکس میں the teacher is not concentrating his efforts on producing the right sound. He is or she is concentrating on getting the students to understand the basic concept and to reproduce that concept, to check it out, that concept that he has understood. If you adopt these approaches, if you adopt the approach of producing the right sound and the right meaning in teaching of languages, and if you encourage students to understand the meanings and understand their own ideas and the connections between what they are learning in scientific subjects, then you are on the way to become a better teacher. The gist of today's talk is that language teaching and science and mathematics teachings are different ball games. They have to be tackled differently. Keep that in mind. Until next time, Khuda Hafiz.